کی طرف اپنے اپنے طور سے فرمایا ونادى في الوثنيين بترك اوثانهم ونبذ معبودهم، بت پرستوں میں ندا لگائی معبودوں کو چھوڑنے اور اپنے بتوں کو ترک کرنے کی. وفي المشبهين المنغمسين، اور تشبیہ دینے والے، المنغمسین ڈوبنے والوں میں، جو لاہوت اقدس مراد اللہ کی ذات اور جسمانیات کے درمیان خلق میں ڈوبنے والے اور تشبیہ دینے والوں میں ندا لگائی. کس بات کی؟ بالتطہر من تشبیہ، تشبیہ سے پاک رہنے کی. کس سے؟ اب تشبیہ نہ دی. اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ کیفیات سے واقف نہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے تو ہے، یہ مراد. وہ ثانویہ، دو خداؤں کو ماننے والی جماعت میں ندا لگائی. کس بات کی؟ بافراد الہ واحد، ایک خدا کو ماننے تصور کرنے کی. بتصرف فی الاکوان، تمام کائنات میں سے تصرف کے ذریعے سے. ورد کل شیء فی الوجود الیہ، اور ہر چیز کو وجود میں اس کی طرف لوٹانے اور واپس کرنے کی، کہ ہر چیز کا جو مرجع اور جو ہر چیز کا منبع وہ کون ہے؟ اللہ کی ایک ذات. احاط بالطبیعیین، نیچریوں کو، فطرت کو ماننے والوں کو آواز دی. لیمدوا بصائرہم، کہ وہ اپنی نگاہ کو دراز کریں، نگاہ کو بڑھائیں. الی ما وراء حجاب الطبیعہ، طبیعت کے پردے کے علاوہ، طبیعت سے اٹھ کر کے دیکھیں. فیتنوروا سر الوجود، تو وہ اس وجود کے راز کو جان سکیں، حاصل کر سکیں. الذی قامت بہ، جس کے ذریعے سے طبیعت کا قیام ہے، طبیعت برقرار ہے. صاحب ذوی الزعامہ، لیڈروں کو بھی آواز دی. لیہبطوا، کہ آپ لیڈر نہ بنیں، آپ انسان ہیں. لیہبطوا الی مصاف العامہ، تاکہ وہ عام لوگوں کی صف میں اتر آئیں. پھر استکانت الی سلطان معبود واحد، ایک خدا کے، ایک معبود کے اقتدار اور غلبے کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے میں. وہ فاطر السماوات والارض، وہ ایک معبود کون ہے؟ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. والقابض علی ارواحہم، اور ان کے روح کو قبض کرنے والا ہے. فی حیاکل اجسادہم، ان کے جسم کے ڈھانچوں کے اندر. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تناول ایک جماعت اور تھی جو جیسے آج کے ہمارے زمانے میں ہے، بریلوی طبقہ، وہ اپنے کو اللہ اور بندوں کے درمیان، جو جماعت علماء کی، وہ کیا سمجھتی ہے؟ متوسط، کہ ہم خدا کے درمیان واسطہ ہیں. لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے عہد نامے رکھائے جاتے ہیں. کسی زمانے میں عیسائیوں میں تھا، 17ویں صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو جو پادری ہوتے تھے، جو ربی ہوتے تھے، وہ مرنے والے شخص کی تمام جائیدادیں لے لیتے تھے. وہ ان کے گرجا گھروں میں یا ان کی عبادت گاہوں میں چلی جاتی تھی، اور وہ ایک طرح سے معافی نامہ لکھتے تھے. 17ویں صدی کے اندر ایک شخص جو ہے اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جب خدا کی عبادت کرتے ہیں تو معافی دینے والے یہ کون ہیں؟ گناہ ہم نے خدا کے کیا ہے، معافی کون کرنے والے؟ اس 17ویں صدی کے بعد سے انقلاب پیدا ہوا. پھر لوگوں نے بہت تیزی کے ساتھ مذہب کی مخالفت کی. اس کی وجہ سے آج بھی مذہب کو لوگ اپنی زندگی میں ایک بڑی رکاوٹ تسلیم کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک جماعت ہر زمانے میں پائی جاتی رہی ہے، پائی جا رہی ہے مسلمانوں میں بھی، کہ وہ لوگ بخشش کا وعدہ کرتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں ہیں علماء کی جماعت، قرآن خوانی کراتے ہیں، بخشش کرواتے ہیں. یہ بھی اسی میں شامل ہے، کہ گویا کہ وہ اللہ کے بندوں کے درمیان کیا واسطہ ہے. تو حضور نے کیا کیا کہ بندوں کے درمیان اور رب اعلیٰ کے درمیان توسط کا مرتبہ اختیار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا. فبین لهم الدلیل، ان کے سامنے دلیل کے ذریعے سے. وکشف لهم بنور الوحی، دلیل کے ذریعے سے واضح کیا، اور نور وحی کے ذریعے سے کھول دیا. کیا؟ ان نسبت اکبرہم الی اللہ، کہ ان میں سے سب سے بڑے کی نسبت اللہ کے نزدیک کنسبت اصغر المعتقدین بہم، ان کے سب سے چھوٹے معتقد کی طرح سے، کہ جو آپ کا سب سے چھوٹا معتقد ہے، ان میں سے جو آپ کے علماء ہیں، آپ کے لوگ، ان میں سے سب سے بڑا جو ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک اس چھوٹے جیسا ہے. گویا کہ سب لوگ برابر ہیں، کسی کا مقام ایسا نہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ پہنچ جائیں گے، یہ نہیں پہنچے تو واسطہ ضرورت پڑے گی. جیسا کہ سمجھایا جاتا ہے کہ کسی نیتا کے پاس جانا ہے، کسی حکومت کے آدمی کے پاس جانا ہے تو کسی چھوٹے سے مل کے جانا پڑتا ہے. یہ بہت سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں وہ حضور کے ذریعے سے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کے احکامات، نبی کے پیغامات پر عمل کرنا یہ کافی ہے، کسی اور کے واسطے کی ضرورت قطعاً نہیں. وطالبهم بالنزول عمن تحلوه لانفسهم من المكانات الربانیہ، اور ان سے اپنے واسطے جو خدائی درجے اختیار کیے تھے اس سے اترنے کا مطالبہ کیا. مطالبہم، ان سے مطالبہ کیا، بالنزول، اترنے کا،
دستبردار ہو جانے کا. امن تحلوہ، جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے لانفسہم، اپنی ذات کے واسطے، من المکانات الربانیہ، خدائی درجات، خدائی مراتب، مکانات، الی ادنی سلم من العبودیہ، وہاں سے اتر کر کے بندگی کی ادنا سیڑھی تک آ جانے کا مطالبہ کیا. والاشتراک مع کل ذی نفس انسانیہ، اور ہر انسانی جان کے ساتھ مل جل کر رہنے کا بھی مطالبہ کیا. فی الاستعانۃ برب واحد، ایک رب سے، ایک خدا سے مدد طلب کرنے میں. یستوی جمیع الخلق فی النسبۃ الیہ، جس کی طرف نسبت کرنے میں تمام مخلوق برابر ہے. سمجھ بات؟ لا تفاوتون، وہ اونچے نیچے نہیں، ان کے درمیان تفاوت نہیں ہے. الا ما فضل به بعض على بعض من علم و فضیلہ، الا یہ کہ اس علم کے اندر یا اس خوبی کے اندر جس میں لوگ ایک دوسرے سے فوقیت حاصل کیے ہوئے. جیسے قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے بڑھوتری کا، فضیلت کا؟ وہ تقوی ہے، طہارت، پاکیزگی. وَأَخَذَ بِبَعْضِهِ عَبِيدَ الْعَادَاتِ وَوُصَالَ التَّقْلِيدِ، حضور نے اپنی نصیحت کے ذریعے سے عادت کے غلام اور تقلید کے قیدیوں کو کیا کیا؟ ملامت کی. لِيُعْتِقُوا أَرْوَاحَهُمْ مِمَّا اسْتُعْبِدُوا لَهُ، تاکہ وہ اپنی روحوں کو آزاد کریں اس سے جس کے لیے وہ غلام بنائے گئے. وَيَحُلُّ أَغْلَالَهُمْ، اپنی ہتھکڑیوں کو کھول دیں. الَّتِي أَخَذَتْ بِأَيْدِيهِمْ، جس نے ان کے ہاتھ کو باندھ دیا ہے، روک دیا ہے، عن العمل، کام سے. وَاقْتَطَعَتْهُمْ دُونَ الْعَمل، اور ان کو امید کے سامنے، امید سے الگ تھلگ کر دیا ہے. مَالَ عَلَى قُرَاءِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْقَائِمِينَ عَلَى مَا أَوْدَعَتْهُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْإِلَٰهِيَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے اور جو شریعت الہیہ نے بطور امانت رکھا تھا اس کی نگرانی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے. فبکت الواقفین عند حروفها بغباوتہ، چنانچہ آپ نے الفاظ حروف جو ہے، حروف کے پاس ٹھہر جانے والے، رکنے والوں کو لعن طعن کیا ان کی بیوقوفی کی وجہ سے. قرآن میں آیا من کان فی ہذہ اعمی، جو اندھا ہو جائے. اندھا ہو جائے کیا مطلب؟ اندھا لکھا تو اندھا ہے، حروف جو آ گیا اس کو مان لیا، تعبیر سے دور ہے اپنی بیوقوفی کے ذریعے. تو بلا تعبیر کے نہ شریعت میں قرآن کا معنی سمجھا جا سکتا ہے، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا. تعبیر ضروری ہے، توجیہ ضروری ہے. قرآن نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، اب غائط سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو غائط کے معنی آتے ہیں نشیبی جگہ، وہاں جانے سے کیا آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. او لامستم النساء، عورت کو چھو لو، کیا عورت کو چھو لیا تو ناپاک ہو گئے؟ توجیہ کے بغیر سمجھنا مشکل ہے. غائط سے مراد کہ آدمی نشیبی جگہ اس لیے جاتا ہے تاکہ وہاں وہ قضائے حاجت پوری کر لے، حیا کا دامن تھامے ہوئے، یہ مراد. لامستم النساء، عورت کو چھو لے مراد کیا ہے؟ آخری جو ہے درجہ مراد ہے، یعنی عورت سے جمع کر لے. ورنہ عورت کو چھونا کوئی غلیظ چیز سنی، کوئی ناپاک چیز سنی کہ آپ نے عورت کو چھو لیا اور وہ ناپاک ہو، تو بلا توجیہ کے اب سمجھ. اب کوئی شخص یہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو حضور نے کیا کیا کہ حروف کے پاس ٹھہرنے والوں کو لانتا ہے. وشدد النکیر علی المحرفین لہ، قرآن نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ کلمے کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے. تو ایک طبقہ وہ تھا جو الفاظ قرآنی کو یا الفاظ شریعت کو یا الفاظ کتب سماویہ کو بدل دیتا تھا. تو حضور نے کیا کیا کہ اس میں تحریف کرنے والوں کی سخت نکیر فرمائی. کیا کی؟ سخت نکیر. الصارفین لالفاظہ الی غیر ما قصد من وحیہا، اور اس کے الفاظ کو وحی کے مقصود کے خلاف کی طرف پھیرنے والوں پر بھی سخت نکیر فرمائی. اتباع لشہواتہم، جو اپنی خواہشات کی پیروی میں کرتے تھے. ودعاہم الی فہمہ، حضور نے ان کو ان احکام کو، کتب سماویہ کو، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی دعوت دی. والتحقق بسر علمہا، اس کے علم کے راز سے وابستہ ہونے، حقیقت تک پہنچنے کی دعوت دی. حتی یکون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی جانب سے روشنی پر ہو جائیں. وَلَفَتَ كُلَّ إِنسَانٍ إِلَى مَا أُودِعَ فِيهِ مِنَ الْوَاهِبِ الْإِلَٰهِيَّةِ، ہر انسان کو اس کے اندر جو خدائی خوبیاں رکھی ہیں اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی. وَدَعَ النَّاسَ أَجْمَعِينَ، تمام لوگوں کو دعوت دی، مرد، عورت، عام، سردار، ہر ایک تمام لوگوں کو دعوت دی. کس بات کی؟
الی عرفان انفسہم، اپنی ذات کو پہچاننے کی. فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو جان لے، اس نے کس کو جان لیا؟ اللہ کو جان لیا، پہچان. وانہم، اس بات کی دعوت دی، انہم من نوع، وہ ایسی نوع سے، ایسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، خصہ اللہ بالعقل، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ساتھ مخصوص کیا. ومیزہ بالفکر، اور فکر کی طاقت سے ان کو امتیاز عطا فرمایا ہے. وشرفہ بہما، اور ان دونوں کے ذریعے سے، عقل اور فکر کے ذریعے سے ان کو شرف بخشا ہے. وبحریۃ الارادہ، اور ارادے کی آزادی سے بھی، ان چیزوں میں جس کی طرف عقل اور فکر رہنمائی فرمایا کرتی. وان اللہ، اس بات کی طرف دعوت دی، عرض علیہم جمیع ما بین ایدیہم من الاقوال، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تمام کائنات کو پیش فرما دیا ہے. وسلطہم، ان کو اس پر قادر بنا دیا ہے، مسلط کر دیا ہے، علی فہمها، اس کے سمجھنے پر، والانتفاع بها، اس سے فائدہ اٹھانے پر، بدون شرط ولا قید، بغیر کسی شرط و قید کے، سوائے اعتدال اختیار کرنے کے، والوقوف علی عند حدود الشریعت العادلہ، انصاف پسند شریعت کے حدود کے سامنے ٹھہر جانے کے، والفضیلۃ الکاملہ، اور مکمل خوبی کے سامنے. واقدرہم بذلک، اور ان کو اس کے ذریعے سے قدرت عطا فرمائی، قادر بنایا، کس پر؟ علی ان یصلوا الی معرفۃ خالقہم، کہ وہ اپنے خالق کی معرفت تک رسائی حاصل کر لے، پہنچ جائیں. بعقولہم، اپنی عقل کے ذریعے سے، وافکارہم، اپنی فکر کے ذریعے سے، بدون واسطۃ احد، بغیر کسی کے واسطے. تمہاری بات، الا من خصہ اللہ، سوا ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے، وہ براہ راست اللہ سے واقف ہوتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو اور فکر کو دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگ عقل کے اور فکر کے ذریعے اور دلائل سے جان سکتے، تو انبیاء کا آنے کا مطلب ہے؟ سناری بات، جب عقل سے اور فکر سے اور دلائل سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب آگے دے رہے ہیں کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی ذات کو نہیں، اللہ کی صفات کو پہچانوانا، یہ مقصد ہے. جیسے مثال طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون ہے، مودی ہے نا، لیکن کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا اس کو اچھا لگتا ہے، کیا پسند کرتے ہیں، کون بتائے گا؟ اس کے ساتھ رہنے والا آدمی بتائے گا. ہماری بات تو اجمالاً ہر شخص جانتا ہے پرائم منسٹر فلاں شخص ہے، لیکن اس کی عادات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، کیا اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں، کیا ان کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کیا اٹھنا ہے، کیا بیٹھنا ہے، وہ کون بتائے؟ اس کے ساتھ رہنے والا جو خاص افراد ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سبھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، اور کن عادات کو اللہ پسند فرماتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ انبیاء سے دونوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھیجا. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ کما کان الشارع وقد وکل الیہ معرفتہم بالدلیل، اللہ نے ان کے حوالے دلیل کے ذریعے سے ان کی معرفت کو حوالے کر دیا ہے. کما کان الشان فی معرفتہم، جیسا کہ لمبدع الکائنات اجمع، جیسا کہ تمام کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے کی معرفت کے تعلق سے معاملہ ہے. کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنی؟ کوئی نہیں پیدا کرنے والا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ مکان بنا، آپ کسی سے کہہ دیں کہ ہم تو یہاں آتے تھے، 2 سال بعد دیکھا کہ مکان تیار، کسی نے بنایا نہیں، وہ مانے گا نہیں. کسی چیز کے وجود کے پیچھے سبب ہے. تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ تو خود پتہ چلتا ہے کہ کائنات خود ایک اللہ کے بنانے کی دلیل صریح طور پر ہے، اس میں کوئی جو ہے جھول نہیں ہے. والحاجہ الی اولئک المصطفین، کرے ان مصطفین، ان منتخب لوگوں، چنندہ لوگوں کی ضرورت انما ہی فی معرفت الصفات، ضرورت ان صفات کو جاننے کے واسطے ہے، التی اذن اللہ ان تعلم منہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا، اجازت دی کہ وہ ان سے جانی جائیں. ولیست فی اعتقاد وجودی، کرے ان منتخب لوگوں کے بھیجنے کی ضرورت یا اللہ کے وجود پر اعتقاد کے متعلق نہیں ہے. وقرر اللہ سلطان علی احد من البشر الی آخر، اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حکومت کا حق نہیں ہے اور اقتدار کا حق نہیں، الا ما رسمتہ الشریعہ، سوائے اس صورت کے، اس شکل کے، اس دائرے کے جس کو شریعت نے جاری فرما دیا ہے. کہ جیسے خلیفہ بنایا ہے،
تو خلیفہ کی اطاعت کی جائے گی، رسول بنا رسول کی اطاعت، لیکن ایک ضابطہ بنایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اسی حد تک تابعداری ہوگی جہاں تک خالق کی نافرمانی نہ ہو۔ والدین کی اطاعت کی جائے گی لیکن اسی حد تک جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو سکے۔ وفرضہ العدل، اور عدل نے اس کو لاگو کیا ہے۔ ثم الانسان بعد ذلك، پھر انسان اس کے بعد یذهب بارادتی، اپنے ارادے سے اپنی منشا سے اس چیز کی طرف جا سکتا ہے، چلا جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہے مسخر فرما دیا ہے، الی ما سخرہ، یا جس کو اس کے ارادے نے مسخر فرما دیا ہے بمقتضی الفطرہ، فطرت کے تقاضے کے مطابق۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر انسان ان چیزوں کو یعنی شریعت کو سامنے رکھ کر اپنے ارادے میں جس کو اس کا ارادہ چاہتا ہے چاہے کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی پابندی نہیں۔ دار انسان الی معرفت انہ جسم روح، انسان کو اس بات کی دعوت دی کہ انسان اس بات کو جانے کہ وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، وانہ بذلک، اور اس کے ذریعے سے من عالمین متخالف، دو الگ دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جسم کا تعلق دنیا سے ہے اور روح کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے۔ وَإِنْ كَانَ مُمْتَزِجَيْنِ، اگرچہ دونوں چیزیں ملی ہیں تب بھی اس کا تعلق دو عالم سے، دو دنیا سے۔ وَأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِخِدْمَتِهِمَا جَمِيعًا، اور انسان سے دونوں عالم کی خدمت کا مطالبہ بھی ہے۔ وَإِفَاءِ كُلٍّ مِّنْهُمَا مِنَ الْحَقِّ، اور ان دونوں کے حق کو پورا کرنے کا بھی مطالبہ ہے جس کو حکمت الہیہ نے متعین فرما دیا ہے، طے فرما دیا ہے۔ دع الناس کافۃ الی الاستعداد، تمام والی گھڑی بند ہو گئی کیا؟ دع الناس کافۃ الی الاستعداد فی هذه الحیات لما سیلاقونہ فی الحیاۃ الاخری، اسی دنیا کے اندر تمام انسانوں کو آخرت کی دنیا میں پیش آنے والے حالات کی تیاری کرنے کی دعوت دی۔ وبین لہم، اور ان کے سامنے واضح کر دیا ان خیر زاد، سب سے بہترین توشہ جس کو عمل کرنے والا اختیار کرتا ہے، هو الاخلاص للہ فی العبادہ، وہ اللہ کے واسطے عبادت کو خالص کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے۔ والاخلاص للعباد، اور بندوں کے واسطے عدل میں، خیر خواہی میں اور رہنمائی کرنے میں اخلاص کو اختیار کرنا ہے، یہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ قام بهذه دعوت العظمى وحدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس دعوت کو انجام دیا۔ قام بھی کسی چیز کو انجام دیا۔ ولا حول ولا قوت، نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت۔ کل هذا كان منہ، یہ تمام کی تمام خدمات حضور سے ہوئی۔ والناس احباء مألف، لوگ اپنی عادات کے کیا ہے چاہنے والے، پسند کرنے والے تھے۔ وَإِنْ كَانَ خُسْرَانُ الدُّنْيَا وَحِرْمَانُ الْآخِرَةِ، اگرچہ اس میں دنیا کی کا نقصان اور آخرت کی محرومی ہی کیوں نہ۔ اعداء ما جہلوا، جس سے وہ ناواقف تھے اس کے دشمن تھے۔ وَإِنْ كَانَ رَغَدُ الْعَيْشِ وَعِزَّةُ السِّيَادَةِ وَمُنْتَهَى السَّعَادَةِ، اگرچہ اس میں زندگی کی خوشگواری اور سرداری کی عزت اور خوش بختی کی انتہائی کیوں نہ ہو۔ کل هذا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ والقوم حوالی، اور قوم آپ کے ارد گرد اعداء انفسہم، اپنی جان کی دشمن تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وعبید شہواتہم، اپنی خواہشات اور شہوتوں کی غلام تھی۔ لا یفقہون دعوتہ ولا یقنون رسالتہ، وہ آپ کی دعوت اور آپ کی رسالت کو نہ سمجھتے تھے اور نہ جانتے تھے۔ عقدت اہداب بصائر العامۃ منہم باہواء الخاصہ، عام لوگوں کی نگاہوں کی پلکیں خاص لوگوں کی خواہشات کے ساتھ بدھی ہوئی تھی، یعنی وہ اس حد تک غلام تھے کہ وہ وہی دیکھیں گے جو خاص لوگ چاہیں گے، ورنہ پلک جھپکی رہے گی، گری رہے گی، اٹھ نہیں سکتی، اس طرف اشارہ۔ وحجبت عقول الخاصہ بغرور عزہ عن النظر فی دعوی فقیر امی مثلی، آپ کے جیسے ناخواندہ فقیر شخص کے دعوے میں غور کرنے سے ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، بغرور العزہ، عزت کے دھوکے کی وجہ سے، کہ وہ تو بڑے عزت دار ہیں، بڑے جو ہے غلبے والے ہیں، ایسے فقیر کے دعوے پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لا یرون فیہ، آپ ان کے اندر یعنی یہ تمام کے تمام لوگ حضور کی ذات کے اندر ایسی چیز نہیں دیکھ رہے تھے، یا آپ کے دعوے کے اندر ایسی چیز نہیں دیکھ رہے تھے، ما یرفعہ الی نصیحتہ، جو ان کی نصیحت کی طرف بڑھائے، بلند کرے، والتطاول الی مقامات رفیعہ، ان کے بلند مقامات تک پہنچنے پر آمادہ کرے، باللوم، ملامت کے ذریعے سے، اور تعنیف اور شدت اختیار کریں، کہ حضور ان کو جو ہے سختی کر رہے ہیں، ان پر ملامت کریں،
یہ اس کے آپ کے دعووں میں لوگ ایسی چیزیں نہیں دیکھتے.